السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہندوستان میں مسلمانوں کو گائے کی قربانی بند کر دینی چاہیے اور گائے کی جگہ بھینس، دمبا، بکرا یعنی جن جانوروں کو اسلام نے جائز کہا کہ ہاں یہ جانور قربانی کے لائق ہیں، ان کی قربانی کرنی چاہیے اور گائے کی قربانی بند کر دینی چاہیے۔ استقبال ایک مدافر، آج کی اس ویڈیو سے بہت سارے مسلمان ناراض بھی ہوں گے اور بہت سارے لوگوں کو میری بات سمجھ میں بھی آئے گی، اور وہ ناراض ہونے کی جگہ بڑے بڑے علماء جو بات کہہ رہے ہیں اس حکمت پر غور کریں گے اور اس بات کی وہ بھی حامی ہو جائیں گے کہ ہاں مسلمانوں کو ہندوستان میں گائے کی قربانی بند کر دینی چاہیے۔ جی ہاں، آپ روز ایک خبر سنتے ہوں گے کہ آج فلاں جگہ مسلمانوں کو صرف اس شک کی بنیاد پر کہ وہ اپنی گاڑی پر گائے لے جا رہے تھے، اس لیے ان کی گاڑی سمیت انہیں جلا دیا گیا، اس لیے ان کا قتل کر دیا گیا۔ ابھی کل ہی یہ خبر ہے کہ حیدرآباد میں ایک ٹرک پلائی ووڈ لے جا رہا تھا جس پر لوگوں نے حملہ کیا اور 100-200 لوگوں نے اس ٹرک کو لوٹا۔ تو اس طریقے کے بے شمار واقعات اور بے شمار خبر جو سننے کے لیے ملتی ہے تو نفرتی لوگوں کو ایک موقع مل جاتا ہے کہ نہیں، اس طریقے سے مسلمانوں نے گائے کی قربانی کرنی شروع کر دی تو ہم اس پر حملہ کریں گے۔ اب چلیے جانتے ہیں، بات صرف میں کہہ رہا ہوں یا بڑے بڑے علماء بھی کہہ رہے ہیں۔ کلکتہ کے مشہور امام مولانا شفیق قاسمی نے یہ بات کہی ہے، ان کی باتوں کا آپ غور سے سنیں۔ اس کے بعد میں آپ کو دوسری ویڈیو دکھاؤں گا، وہ ویڈیو آپ ضرور دیکھیں کہ اگر گائے کی قربانی بند ہو جائے تو سب سے زیادہ نقصان کن کو ہوگا اور کون لوگ ایسے ہوں گے جن کو پریشانی پڑے گی، اور ملک کے حالات اور معیشت اور ملک میں کس طریقے سے حالات بدلیں گے، وہ سب کچھ میں آپ کو بتاؤں گا ثبوت کے ساتھ۔ پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد ہم آگے کی مسلمان کو باتیں کرتے ہیں۔ چاہیے کہ گائے کی قربانی مکمل بند کر دے، اور ہم گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ گائے کو پورے ملک میں نیشنل جانور قرار دے کر کے، قومی جانور قرار دے کر کے اس کا بیچنا، خریدنا، اس کے گوشت کو ایکسپورٹ کرنا تمام ممنوع کر دے۔ کیونکہ میں مسلمانوں سے خاص طور پر مخاطب ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ بھائی گائے پالتے کون ہیں؟ ہندو بھائی کا پالتے ہیں۔ جب وہ دودھ دینے کے لائق نہیں ہوتی ہے تو اس کو بیچتے ہیں مسلمان کے ہاتھ، مسلمان اس کو خرید کر کے کھاتے ہیں۔ تو ہمارے ہندو بھائی مسلمان کے ہاتھ پر بیچ کر کے اپنا پیسہ ریکور کر لیتے ہیں، اس لیے کہ اس کو اگر اپنے گھر میں رکھیں گے تو روزانہ 400-500 روپیہ ان کو تو خوراکی لگے گا، ان کو کھلانے میں خرچہ ہے۔ تو وہ اس سے بچنے کے لیے، اور وہ فائدہ مند منافع بخش نہیں ہے، تو اس کے لیے مسلمان کے ہاتھ بیچ کر کے اپنا پیسہ ریکور کر لیتے ہیں۔ تو مسلمان اگر گائے کی قربانی چھوڑ دے گا، گائے کھانا چھوڑ دے گا، تو سب سے زیادہ ہمارے ہندو بھائی کا نقصان ہوگا، مسلمان کا کچھ نقصان نہیں ہونے والا ہے۔ اسی طرح مسلمان جو ہے بکری پالتے ہیں زیادہ، خسی پالتے ہیں زیادہ، تو مسلمان گائے چھوڑ کر کے خسی بکری خریدنا شروع کر دے تو مسلمان کا فائنینشیل کنڈیشن مضبوط ہونے لگے گا، مسلمان اوپر اٹھنے لگے گا، اور حکومت سے کوئی ٹکراؤ کا بھی معاملہ نہیں ہوگا۔ پھر حکومت جانے اور جن کا گائے ہے وہ جانے اور ان کا کام جانے، ہم اس کنٹروورسی میں کیوں جائیں گے؟ اس لیے حکومت سے ہماری اپیل ہے کہ گائے کو قومی جانور قرار دے کر کے اس کا تمام سلاٹر ہاؤس کو پورے ہندوستان میں، جو بڑا بڑا غازی آباد میں سلاٹر ہاؤس ہے جس کو ذبح کر کے ہندوستان جو ہے دوسرے نمبر کا بیف ایکسپورٹر بنا ہوا ہے، اس تمام چیزوں کو بند کرنا چاہیے۔ دوہری پالیسی صرف مسلمان کے لیے نہیں ہونی چاہیے، تب ایک دم بند کر دیجئے، ہم ساتھ میں ہیں۔ دنیا کا سسٹم ہے اور اللہ کا تخلیقی منصوبہ بھی ہے کہ جس کنویں سے پانی نہیں نکالا جاتا ہے وہ کنواں سوکھ جاتا ہے، جس جانور کو نہیں کھایا جاتا ہے اس کی نسلیں ختم ہو جاتی۔ شیر کو لوگ نہیں کھاتا ہے، پورے ہندوستان میں کتنا شیر ہے لوگ گن لے گا، لیکن گائے کو گن نہیں سکتا ہے۔ اور گائے کو جب چھوڑ دے گا، کھانا بند کر دے گا، تو پورے دیش کی کھیتی باڑی برباد ہو جائے گی، لوگ ایکسیڈنٹ کریں گے، جان جائے گی لوگوں کی۔ تو راحت اندوری نے کہا نا کہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ ارے گائے کو قومی جانور قرار دیجئے نا بھائی، ہم لوگ تو تیار ہیں اس کو ماننے کے لیے، ہم کہاں پریشان ہیں اس سے۔ اور مسلمانوں کو بھی کہیں گے کہ بالکل پریشان مت ہوئیے، ارے آپ اپنی استطاعت جتنا ہے اتنا ہی اللہ آپ کی ذمہ داری دیا ہے۔ 10 جانور قربان کرنے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، ایک گھر میں اگر ایک شخص صاحب استطاعت ہے جن پر قربانی واجب ہے تو اسی پہ ہو سکتا ہے، اگر 4 ہے تو 4 کرے، اس سے زیادہ ہے تو اس سے زیادہ کرے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ بہت زیادہ ہم قربانی کریں یا بڑے بڑے جانور کو کریں۔ اللہ نے جتنا ذمہ داری دیا ہے اتنا ہی ہم پر ضروری ہے، اس سے زیادہ دکھاوا کے لیے نہیں کرنا چاہیے، اور بے فکر ہو کر کے رہنا چاہیے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ جی ہاں، اکثر مسلمان گائے نہیں پالتے، اکثر مسلمان ان مویشیوں کی تجارت نہیں کرتے۔ تجارت کرنے والے غیر مسلم ہوتے ہیں، ان جانوروں کی پرورش غیر مسلم کرتے ہیں، اور جب تک کوئی جانور دودھ دینے کے قابل ہوتے ہیں
तब तक उनके दूध को इस्तेमाल किया जाता है, उन जानवरों की परवरिश की जाती है, उनका देखभाल किया जाता है। लेकिन जैसे ही वो जानवर दूध देना बंद कर दे तो या तो वो कुर्बानी के लिए उस जानवर को फ़रोख्त कर देते हैं या फिर उस जानवर को खुला छोड़ दिया जाता है। और जब जानवर खुला छोड़ता है तो फिर मुल्क के हालात कैसे होते हैं, किस तरीके से रोज़मर्रा एक्सीडेंट, जानवरों का इंसानों पर हमला कर देना, इस तरीके के बेशुमार इंसिडेंट हम अपनी आंखों से देखते हैं। बंगाल, जहां इससे पहले हुकूमत जो थी उसमें गाय की कुर्बानी पर पाबंदी नहीं थी, लेकिन जैसे ही हुकूमत बीजेपी हुकूमत वहां आई, गाय की कुर्बानी पर पाबंदी लगा दी गई। लेकिन ये सुनकर आपको ज़्यादा ताज्जुब होगा कि गाय की कुर्बानी पर पाबंदी से मुसलमान परेशान नहीं है, बल्कि गैर मुस्लिम सड़कों पर उतर आए हैं कि गाय के कुर्बानी पर जो पाबंदी लगी हुई थी उस पाबंदी को हटाई जाए, क्योंकि हमने लाखों रुपए लोन पे लिया और लोन पे लेने के बाद हमने जानवर ख़रीदे ताकि उन जानवरों को मुसलमानों से फ़रोख्त करें और उनकी कुर्बानी दी जा सके। लेकिन जैसे ही इस हुकूमत ने गाय की कुर्बानी पर पाबंदी लगा दी, ऐसे ही हिंदुओं में जो इस तरीके के तजारती काम करते हैं, जो गायों को पालते हैं, उनमें खलबली मच गई और वो किस तरीके से सड़कों पर आ गए। पहले आप ये वीडियो देखें। ইস তো ফ্রি পয়সায় পাওয়া যাচ্ছে, রেখা তো ও গরু লাগাচ্ছে, কোন আক্কেলে ও খাওয়া দিতে পারবে, এককাল গোবর ফেলতে পারবে? আমার 5 লাখ টাকা লোন নেওয়া, সব মহিলারা এসছে আমার বাড়িতে, এসে বলছে লোন শোধ করো। আমি কি করে করব? চলো আমার বাড়িতে কি অবস্থা। শুভেন্দু অধিকারী এসে, তুই গদিতে বসে আছিস, তুই কি করছিস? মানুষকে এরকম করে ওই হিন্দু ধর্মতে সবকিছু তো নষ্ট করে দিচ্ছিস। आप लोग रोना बंद कीजिए मेरे तक। जी हाँ, इसीलिए ये बात उलमा कह रहे हैं कि अगर हमने गाय की कुर्बानी बंद कर दी, अगर हमने गाय की जगह कुर्बानी बकरियों की, खस्सियों की अगर करनी शुरू कर दी तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुसलमानों को ही इससे होगा। क्योंकि अक्सर मुसलमान जो होते हैं वो गाय की जगह बकरी वगैरह पालते हैं, और इस्लाम तो हमें इजाज़त देता है कि यार अगर तुम्हारी हैसियत है, तुम साहिब इस्तिताअत हो तो ही कुर्बानी करो, अगर तुम्हारी हैसियत नहीं तो कुर्बानी ना करो। तो जिन लोगों को लगता है कि नहीं गाय से ज़्यादा महंगा खस्सी पड़ेगा, या वो जानवर पड़ेगा या दुम्बा पड़ेगा, तो ये ज़्यादा महंगे जानवर होंगे जिससे हम इसकी कीमत के बोझ को नहीं उठा सकते, तो ऐसे लोगों से इस्लाम कहता है कि ठीक है, अगर तुम इस्तिताअत नहीं रखते कुर्बानी करने का, मत करो। अगर तुम्हारे अंदर इस्तिताअत है, पूरे घर में अगर तुम अकेले हो, एक इंसान पर कुर्बानी वाजिब होती तो एक ही इंसान कुर्बानी करे, 10 इंसान कुर्बानी करने की ज़रूरत नहीं है। उलमा फरमाते हैं कि ख़ास तौर से अगर 1 साल से 2 साल तक अगर मुसलमान गाय की कुर्बानी बंद कर दे तो पूरे मुल्क में चमड़े का जो काम होता है उस काम में गिरावट होगी, लोगों की जो मजदूरी होती है उस मजदूरी में गिरावट होगी, और सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी का होगा तो गैर मुस्लिम किसानों का नुकसान होगा। और उससे भी ज़्यादा नुकसान ये होगा कि जब इन जानवरों की कुर्बानी बंद कर दी जाएगी, जब ये जानवर दूध देना बंद कर देंगे तो लोग इस जानवर को अपने पास नहीं रखेंगे और इसे खुला छोड़ दिया जाएगा, तो बेशुमार जानवर सड़कों पर मिलेंगे। और सड़कों पर मिलने के बाद क्या होगा कि रोज़मर्रा इस तरीके के एक्सीडेंट होते ही रहेंगे।